بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے جو آئین کا آرٹیکل 200 ہے وہ کیا ہے، اس پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو کہیں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج جو بلاول بھٹو زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم کا جو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے وہ پوسٹ ہو چکی ہے۔ آج بلاول بھٹو نے ایسی پوسٹ کیوں کی ہے، آج کا دن کیا ہے، سب سے پہلے بتائیں۔ آج کے دن ہی عمران خان کو 2022 کو گولی لگی تھی اور پاکستان کا آئین جنرل مشرف نے اس دن معطل کیا تھا، یہ ہے۔ اور دوسرا جو مین ٹاپک یہ ہے کہ 200 شیک کیا ہے۔ اس شیک کے مطابق آپ ججوں کو ٹرانسفر کرنے ہوں گے تو ججوں کو ٹرانسفر کرنے کا پہلے جو ہوتا تھا، مثال کے طور پر جو لائے گئے ہیں ہاشم ڈوگر صاحب جو سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو وہاں جسٹس عالیہ نیلم نے اجازت دی، اس کے بعد وہ رضامند تھے ہاشم ڈوگر صاحب۔ اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، مثال کو جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ راضی تھے۔ اس کے بعد تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانے کے بعد اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا گیا۔ تو یہ ماجرا تھا۔ اب نئی شک یہ شامل کی جائے گی کہ اس شک کے مطابق اگر کوئی جج کی رضامند ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ سنتے ہوں گے ایک تھانے کا SHO کو DPO کو پسند نہیں ہے تو DPO صاحب نے اس کو چینج کر کے کسی اور تھانے منتقل کر دیا ہے۔ تو اسی طرح ہائی کورٹ کے ججوں کو بھی ایک محکمہ بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اب کوئی حکومت ہے، چاہے PTI کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، میں اس کے شدید مخالف ہوں کہ عدلیہ آزاد ہونے چاہیے۔ عدلیہ کو آئین و قانون اور اللہ کے رسول اور قرآن کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، چاہے وہ نون لیگ کو ہو، چاہے پیپل پارٹی کو ہو، چاہے کسی کا بھی پارٹی ہو، چاہے اس کا مذہب اسلام ہو، چاہے اس کا مذہب اسلام نہ ہو، ان کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق انصاف کرنا چاہیے۔ کیا اب یہ ہوگا کہ ججوں کو ٹرانسفر کر دے گا، کیا اس پر پیپل پارٹی راضی ہوگی، کیا مسلم لیگ نون راضی ہوگی؟ میں حیران ہوں۔ اب ان 5 ججوں کو ٹرانسفر کر کیا ان ججوں کو سبق سکھایا جائے گا، کیا ان ججوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے گی؟ اب یہ وقت بتائے گا۔ جو ہم نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ آرٹیکل جو سے ہے وہ اپنا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو کیا بلوچستان ٹرانسفر کیا جائے گا، کسی کو پشاور میں، کسی کو سندھ میں، کسی کو پنجاب میں ٹرانسفر کیا جائے گا، یا دوسرے جج جو ہیں ان کو تتر بتر کیا جائے گا، کیا جسٹس منصور علی شاہ کو کیا جائے گا، کیا جسٹس اطہر اللہ کو، کیا جسٹس عائشہ ملک یا دیگر ججوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا؟ یہ تو اب جو باتیں آئیں گی اور اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسرا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے جسٹس ہاشم ڈوگر صاحب، کیا اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اب جو 1 سال ہو چکا ہے 26 آئینی ترمیم کو، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم، کیا اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم آئے گی، 29ویں آئینی ترمیم؟ آپ نے فیصل وافدہ کو اس وقت سنا تھا جب 26 آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی تو یہ کہہ رہا تھا بہت سی ترمیمیں آئیں گی۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت فیصل وافدہ کیوں نہیں ہے، فیصل وافدہ کو ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا اس ترمیم سے پاکستان اور PTI کو نقصان ہوگا؟ دیکھیے 26 آئینی ترمیم کے بعد تو PTI کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا؟ تو پاکستانی قوم کو تو پہلے سے نقصان ہے۔ میں ہر بات یہی کہتا ہوں کہ اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ جو قوم اپنے مستقبل کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، لڑتی نہیں، وہ قوم جلد ہی ہار جاتی ہے۔ اگر پاکستانی قوم اپنا حق لینا چاہے، پرامن احتجاج کرے، پرامن راستہ اختیار کرے اور ایک ہی دن میں اپنا حق لے سکتی ہے، تو پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب کیا دیکھیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب تک پاکستان کی عدلیہ سے خود آوازیں اندر سے نہیں اٹھیں گی تو یہ عدلیہ آزاد نہیں گے۔ اس کے بعد جو وکیلوں نے پاکستان کی عدلیہ کا ساتھ کیا ہے وہ تو ایک قابل افسوس ہے، ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو باروں کے الیکشن میں ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سب سامنے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آئینی ترمیم 27 کب پیش کی جائے گی؟ اس کی تفصیلات ابھی ہمارے پاس ہے کہ اس ہفتے میں پیش کی جائے گی۔ کیا پیپل پارٹی اس پر راضی ہوگی یا نہیں؟ یہ ٹاپک اب اس پر بنتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ ہفتہ اسی ٹاپک پر ہوگا
اور یہی ٹاپک ہوگا، اور اسی کے لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ولاگ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔